دولت معلومات ہو گئے. ابو جہل جاندار ہو کر کے شاندار ہو کر کے نبی پاک کی نظر کرم سے محروم رہا. ایمان کے راستے ایمان اور ماننے کا جو پہلو جو ہے وہ ہے اللہ کی توفیق اور نظر کرم رسول. نظر پر رسول نہیں ہے یہ پہلو کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں لیکن کون جانتا ہے کہ نظر کی نظر سے دیکھ رہے ہیں یا کرم کی نظر سے. نبی نے بھی ابو جہل کو دیکھا, ابو جہل نے بھی نبی کو دیکھا. دیکھنا اور نظر یہ کافی نہیں ہے, کرم کافی ہے. کرم ضروری ہے. نبی کی کرم کی نظر اگر پڑے تب جا کے ایمان کی روشنی. یہ خلاصہ کا گزشتہ درس ہے. اور اسی طرح آپ کے قبلہ کی طرف نسبت کیجیے. آپ کے قبلہ کی اتباع نہیں کریں گے تو قبلہ کی اتباع کریں گے یہ تو طے ہے, لیکن آپ کے قبلہ لفظ آپ پر غور کریں کہ اللہ پاک کو وہ عمل قابل اللہ پاک کا مقبول ہے جو آپ کے حوالے سے. یہ بڑا اہم پہلو تھا قبلہ کا. اور تیسرا جو سب سے اہم پہلو تھا وہ یہ تھا کہ یہ ساری باتیں حق ہیں. اگر یہ لوگ نہیں بھی مانتے ہیں تو اپنے دل کو یہ ابھی چھوٹا کر دیجیے, ہم ہیں نا کہ اللہ پاک ہے, ہم ہیں. یہ تیسرا سب سے اہم ہے. اور چوتھا جو لاسٹ کا پہلو تھا یہ لوگوں نے کعبہ کو قبلہ ضرور بنایا لیکن ان کے جو اطراف ہیں ان کے جو طرف ہیں وہ چار ہیں, مشرق مغرب شمال جنوب ہے, دক্ষಿಣ پورب اتر ہے, چاروں طرف. تم جس طرف بھی خیرات اور نیتی کے ساتھ عبادت کرو گے, کیونکہ میں نے نبی کی خواہش پر چاروں طرف کو قبلہ بنا دیا ہے, تو جس طرف بھی تم رہو گے اللہ پاک تمہاری نیتی کے ساتھ عبادت کو قبول کرے. یہ سب سے حالانکہ تاریخ کا عمومی طور پر رسول پاک کا مشاہدہ ہوا کرتا ہے. عمومی طور پر مشاہدہ کیا کہتے ہیں کہ نماز کی فرضیت ہجرت سے 1 سال پہلے میراج نبی ہے اور 2 رکعت فرض ہوئی تھی. 2 رکعت مصطفیٰ ایڈ کر کے 4 رکعت جو ہے مدینہ میں جا کر کے 2 رکعت پہلے نماز کر دی. 2 رکعت ہر وقت میں 2 رکعت تو بہت کم ہی مسلح مشاور, لیکن جدھر پچھا ہے وہ ہے ملتزم پاک جہاں علی حجاج کرام کعبہ کے دروازے رائٹ سائڈ میں ایک جگہ ہے جہاں پر رسول پاک اپنے دونوں ہاتھ کو رکھ کر کے نیچے جھکا کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ اللہ میری امت میری امت. آدھی لوگ تو کہہ رہے ہو گئے اللہ میں لیکن نبی کہتے تھے اللہ تیری امت میری امت. اس کو ملتزم بولتے ہیں. ملتزم کا معنی ہوتا ہے چمٹنے والی ذات. تو رسول پاک اس مقام سے چمٹ گئے تو اس مقام ہی کو مقام ملتزم کمال ہے. لیکن دعا کی قبولیت کی وجہ دست مصطفیٰ ہونا چاہیے کہ نبی کا ہاتھ کیا رکھتا ہے. اسی کے پیچھے کے مقام ابراہیم کے سامنے عمومی طور پر مصلی بستر کرنے کے بعد میں جو پوائنٹ دے جا رہا ہوں یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کا قبلہ کیوں کہا, آپ کا قبلہ کیوں کہا. یہ کہ اللہ کے رسول نے پورے کعبہ کو چاہا تھا. چاہت کی وسعت کا آپ مطالعہ کیجیے کہ نبی کی چاہت جگہ جہاں جتنے دائرے میں ہو جائے, اگرچہ مصطفیٰ وہاں نہ جائے لیکن نبی کی چاہت ہو جائے تو وہ حکم بن جاتا ہے مصطفیٰ کی ذات. چاہت مصطفیٰ نے پورے کہا لیکن مسلح کہاں بچھا تھا مصطفیٰ, ایک ہی پوائنٹ میں تو بچھا ہوگا نا, لیکن نبی کی چاہت کے دائرے کو دیکھیں آپ, ان کی وسعت کو دیکھیں. نوٹ جو دینے جا رہا ہوں یہ نبی چاہ لے کسی چیز کو تو پھر اب نبی ذاتی طور پر نہ بھی ان سے ملاقات کرے, رب کی یہ ذمہ داری کرم ہو جاتی ہے کہ وہاں اس چاہت کا ثمرہ ضرور ظاہر کرتا ہے. تو مجھ زبان میں عام زبان میں بولو
اسلام نہیں چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ زبردستی کرا، لیکن نہیں، نبی پاک تو نبی جو سلیکٹڈ ہوتے ہیں، سلیکٹڈ ہوتے ہیں، اللہ پاک نے سورہ احزاب میں فرمایا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین، نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ کریں گے، مطلب نبی کو کریں گے آئے ہو اسے لفظ کا لکھتا ہے مصطفیٰ کی چاہت مومنوں سے ذاتی طور پر بڑی اچھی بات اس کو محسوس کیجیے، مصطفیٰ کی چاہت مومنوں سے ذاتی طور پر ایک چاہت ہوتی ہے، میں اپنے پوری ٹیم تھا رائفل میں کوئی 8 سال ہو گئے ہم جو 5 سال ملاقات کر رہے ہیں، روز فون بولنا ہے، بڑا چاہ رہا ہوں آنے کا من کر رہا ہے، اور 100 مرتبہ آ چکا ہوگا حیدرآباد میں، چاہت جو ہے ان کو قربت کرتی ہوئی ہے، اگر دل ہے تو چاہت بھی اس کو کہتے ہیں چاہت چاند لگ جائے تو کھینچے گا، چاہت کا پہلو محسوس کیجیے، چاہت سے معنوی قربت ملتی ہے، روحانی قربت ملتی ہے، اور اس کا بھی بڑا عظیم ہوگا، لیکن جسمانی قربت سے صحابیت ملتی ہے، اویس کرنی بڑی عظیم دولت محبت پر فائز ہے، لیکن صحابیت کا درجہ نہیں ہے، عظیم محبت پر فائز ہے، صحابی سے ملاقات ہو چکی ہے، صحابی کی ملاقات ہو چکی ہے، سے ملاقات ہو گئی، صحابی ہو گئے ہیں وہ اگر آتے تو سے گئے، صحابی کی ملاقات ان سے، یہ سب اپنی جگہ مسلم ہے، قربت نہیں ہوئی، اب سمجھ میں آ گیا فلسفہ، صحابہ کو امت میں سب سے افضل درجہ کیوں حاصل ہے، آیت میں ہے، اور آپ کو تمام امتوں پر سب سے افضل درجہ کیوں حاصل ہے، یہ صرف کمال ہے مصطفیٰ کی قربت، صرف کمال ہے مصطفیٰ کی قربت، صحابی سب میں افضل کہ انہیں قربت بھی ہے، چاہت بھی ہے، جسمانی روحانی ہر طرح سے، اور آپ افضل اس لیے کہ صرف آپ کو چاہت کی قربت حاصل ہے، کیا ایک حبیب مقدر یہ آپ کے قبلہ تھے، آپ کے قبلہ پر اب دوبارہ کیا کیا نبی پورے کعبہ کو معظم کو ضرور بناؤں گا کیونکہ آپ نے چاہا، لیکن مقام قبولیت، مقام اجابت دعا، دعا کی قبولیت کا عظیم مرکز بناؤں گا تو ملتزم کو بناؤں گا، دیکھا ملتزم کو بناؤں گا، اسی لیے آپ دیکھیے اس مقام کو پکڑنے کے لیے مت مٹتے ہیں، ہم دیکھیے تو آج بھی اس طرح ہاتھ کرتے ہیں تو مت مٹتے ہیں، اگر جاندار ہے تو مت مٹتے ہیں، اللہ پاک آپ کو سب کو ادھر ضرور ملتا ہے، کہنا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے، خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور نسبت کی چاہت والی محبت والی، اس طرح میں آپ کو بولوں ایک اور لفظ بولوں، نبی پاک کو مٹی سے نسبت حاصل ہو، مٹی کو نبی سے نسبت حاصل ہو جائے، یہ بات نہیں، مٹی کو نبی پاک سے نسبت حاصل ہو جائے تو اللہ پاک اس کا مقام عرش سے اعلیٰ بنا دیتا ہے، عرش سے اعلیٰ بنا دیتا ہے، حدیث پاک میں ہے سیدھا بولا بھی وہ شیر کی شکل میں مذکور ہے کہ تو والے قرآن خوشخبری ہو اس مٹی زمک آفرہ جو مٹی نبی پاک کے جسم اطہر سے ملی خوشخبری ہو اس مٹی کو جو نبی پاک کے جسم پاک سے ملی ہوئی ہے، جو جسم اطہر سے جو مٹی ٹچ ہے وہ خدا کے عرش سے بھی آتا ہے، خدا کے عرش سے بھی آتا ہے، مٹی جو بے جان جمادات کے قریب سے ہے نا، جمادات اس کو بولتے ہیں اس کے اندر ہے نہ ہو، یہ احساس کا مانا لا ہے چیز کو جمادات ہوتی ہے، جمادات کی چیزیں ہیں، جمادات کو عرش سے افضلیت زیادہ مل جائے، آپ کو پہلے ہی سے مخلوقات میں انسان
ایسا نہیں ہے، بس آپ تھوڑی سی موت کیجیے. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد جب شعور کی منزل میں آتا ہے تو شعور کی منزل میں آنے کے بعد سب سے زیادہ جو محبت کا مرکز اس کے پاس رہتا ہے وہ ہے ماں باپ. ماں باپ سے زیادہ کسی کو پیار نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ ساری ضرورتیں وہی پوری کرتے ہیں، ساری ضرورتیں وہی پوری کرتے ہیں. ایک دوسرے یہاں تک کہ جب وہ پروان چڑھنے لگتا ہے، شادی کی منزل میں آتا ہے تو شادی کر لیتا ہے تو اب اس کی محبت تھوڑی سی کنورٹ ہو جاتی ہے بیوی کی طرف، تھوڑی سی محبت. ایسا نہیں ہے کہ وفادار بیٹا ماں باپ کا دشمن ہو جاتا ہے. ایسا میں وفادار بیٹے کی بات کر رہا ہوں، مطلب بیٹے کی بات نہیں. جو بیٹا ماں باپ سے مکمل محبت کرتا شادی سے پہلے، جب شادی ہو جاتی ہے تھوڑی سی محبت تو کرتی ہے، بس آگے جتنی دیر تک وہ بیوی کو ٹائم دے رہا ہے وہ ٹائم کٹا نا، وہ ٹائم ماں باپ کو دے رہا تھا لیکن اب بیوی کو دے رہا ہے، اس محبت کر رہے. لیکن جب وہ دو کے بعد پھر تیسرا ہوا، اولاد اس کو پیدا ہوئی تو آپ بیوی سے بھی محبت کر کر بیٹے کے پاس آ رہے ہیں، اولاد کے پاس آ رہے ہیں. دھیان دیجیے، یہ ایک تو پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں، آپ اسے محسوس بھی کر رہے ہیں. اب اولاد ہونے کے بعد وہ بیوی سے بھی نہیں، ماں کی محبت تھوڑی کٹی بیوی کے پاس آ گئی، بیوی کی محبت اب کٹ گئی اولاد کے پاس آ گئی. ارے جب سے بچے ہوئے ہیں بات دیکھتے بچے دھیان دے رہے ہیں. پریکٹیکلی بات بہت کیجیے کہ محبت کے 3 مرحلے ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ ماں باپ سے کما لیں محبت، اس کے بعد بیوی سے کما لیں محبت، اس کے بعد اولاد سے کما لیں محبت. یہ محبت کے 3 رہاتے ہیں اور اس کو کوئی نہیں بلا سکتا. اور صحیح اولاد کی مثال دے رہا ہوں، ناقاب اولاد کو چھوڑیے وہ 100 سے محبت کرتے ہیں. ہاں وہ یوز اینڈ تھرو، یہاں ہمارا مسئلہ یوز بھی یوز دیتے تھرو کا مسئلہ. خیر یہ 3 محبت کے تقاضے ہیں. اب قرآن پاک میں اور حدیث پاک کے حوالے سے سنیے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم وابناءهم واخوانهم وعشیرتهم. اس کی آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگوں، حبیب مکرم کو اللہ، اے حبیب مکرم، آپ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والی کوالٹی کو پاؤ گے ہی نہیں کہ وہ ایسے لوگوں سے بھی محبت کرے جو اللہ رسول کا دشمن ہو. نوٹ کیجیے، اللہ رسول کا دشمن ہو، اگرچہ ان کے ماں باپ کو، پہلا، اگرچہ ان کی اولاد ہو، اگرچہ ان کے اقربا ہو، ان کے اعزا ہو، ان کے قبیلے والے ہو، یہ سب ہو. حضرت انس کی حدیث بات آپ یہاں پر لیجیے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اے حبیب وہ اپنے نزدیک ماں باپ، بھائی بہن، اقربا، اعزا، بیوی، بال بچے، تمام لوگوں سے زیادہ آپ سے پیار نہ کرے. نوٹ کرے آپ، 3 مرحلے ہیں محبت کے جس پر آپ قربان ہوتے ہیں. ایک تمہارا بچہ اپنے ماں باپ کا قربان اس وقت تک ہوتا ہے جب تک کہ اس کی شادی نہیں ہوئی.
نسبت عطا فرمایا ہے پیدا کرنے کا، تو وہ محمد واقع ہے وہ موسیٰ کی امت میں بھی پیدا کر دیتا ہے، عیسیٰ کی محمد میں پیدا کر دیا اور سلیکٹڈ امت، اجابت والی امت، قبول والی امت، استاد نہیں بنایا، یاد رکھیے گا، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے زندہ رکھا ہے، تک رکھا۔ اب ذرا سی قبر میں چلیں، تھوڑا سا قبر میں چلیں، کیونکہ مجھے جمعہ تک پہنچانا ہے آپ کو۔ خوب لڑتے ہیں آپ لوگ، ارے اگر وہ نہیں آیا تو نہیں آیا تو وہ نہیں، میں کسی بھی جمعہ تک لے جائیں گے، قبر میں چلے ہمیں پہنچا نہیں ہے آپ کو، وہاں پر اندر تک گالی لیجیے گا، قدر بھی تو ہمیں پہنچا جانے کے بعد جملہ دینے جا رہا ہوں، آج آپ اتنا ضرور سنتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز کی پوچھ گچھ ہوگی، ہمیں نہیں سنتے، سب سے پہلے نماز کی پوچھ گچھ ہوگی، اور صحیح بات نہیں، لیکن کبھی آپ سنیں کہ کہاں پوچھ گچھ ہوگی، ذرا سے سوچیے کہاں پوچھ گچھ ہوگی۔ ایک دم چھوٹی سی مثال یہ لیجیے، بھائی آپ اگر انٹر کا ایگزام دیکھیے تو اس کے اوپر دیکھیں نا کہاں سوال ہوگا، تو کوئی کہے کہ میٹرک کا ایگزام ہونے والا، اب جو اس کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ نہ سمجھیں، تو ایل کے جی والے کیوں سوچیں گے میٹرک کا ایگزام ہمیں ہوگا، نوٹ کیجیے گا، جس کا ایگزام ہونے والا ہے نماز کا ہونے والا ہے، تو سوال ہوتا ہے کہاں ہونے والا ہے، کہاں ہونے والا ہے؟ حدیث میں آیا اول ما یحاسب به یوم القیامت الصلاۃ، کہاں ہونے والا ہے؟ قیامت۔ بتائیے دنیا میں ہمارے کو قیامت کا ہونے والا ہے، نماز کا حساب ہونے والا، نماز کا حساب ہونے والا۔ اب حدیث سنیے کہ قیامت کی پہلی منزل، آخرت کی پہلی منزل، آخرت کا پہلا امتحان قبر ہے۔ دیکھا فرسٹ کلاس دیں گے ایگزام، 15 سیکنڈ میں جائیں گے آپ، ارے غور کیجیے گا، آپ اس سے عقیدہ لیجیے گا، قبر میں آپ چلے گئے، قبر میں جا رہے ہیں آپ، بتائیے سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ نماز کا نصب کیا جا رہا ہے، ایک بھی سوال عمل کا نہیں ہے، ہر سوال عقیدے کا۔ من رب ہوگا، آپ کا رب کون ہے؟ رب مطلب آپ رب کے بارے میں عقیدہ کیا کرتے ہیں؟ رب کون ہے؟ عقیدے کا سوال، ماں بھی ہوگا، آپ کا دین کیا ہے، اور اس کے بعد کا سوال بھی عقیدے کا۔ کل جب زندہ تھے آپ تو اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا آپ؟ نوٹ کریں، اب تینوں سوال کو میں آپ بتا رہا ہوں، من رب ہوگا، تیرا رب کون ہے؟ کیوں ایسا سوال؟ اب نبی نے آپ کو یہاں بتا دیا کہ بھی سوال ہوگا، جہاں بھی بتا دیا کہ بھی سوال ہوگا، عجیب بات ہے۔ نوٹ کیجیے، یہی ہے گمراہ جو میں نے دعا کیا نا کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ نبی سے نسبت بھی اللہ کی پوری اور نسبت کے ساتھ ساتھ وفادار امت بنانا ہے۔ بے شک نماز کا حساب ہوگا ہے، لیکن یاد رکھو کہ وہ میدان محشر میں ہونے والا ہے۔ آپ بتائیے ایگزام میں کتنے پہلو ہوتے ہیں کامیابی کے؟ دنیا کا 20 نمبر پہ آ جائے تو پاسنگ مارکس ہے، پاسنگ نمبر ہے، جو کہ 35 کی وجہ مطلب ایسا ہے، فرسٹ تھرڈ سیکنڈ، 3 مرحلے، مطلب تینوں کو کامیاب نہیں کہا جاتا، اعلیٰ سیکنڈ تھرڈ یہ سب جو ہے ایک ڈگری ہے، لیکن کامیاب تینوں کو کہا جاتا ہے۔ آپ بتائیے کتنا جملہ کی بات ہے، کچھ نہیں، بس نبی پاک محبت سے کیا، کچھ نہیں ہے، کوئی تقویٰ نہیں، کوئی پرہیزگاری نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی مفتی نہیں، کوئی قاضی نہیں، کوئی یہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، لیکن نبی کو چاہتا ہے کبھی گستاخی نہیں کیا، کبھی گستاخی نہیں کیا۔ 100 کوسچن ہے، ایک پیپر میں 100 کوسچن ہے، لیکن اس میں کہا گیا 3 کمپلسری ہے بس، تو 3 کمپلسری ہے بس، تو کیا کرے گا وہ؟ ہمیں اختیار دیا ہے اس کو، 3 میں سے اگر اس نے 3 کمپلسری کو حاصل کر لیا، 20 یا 60 نمبر، 100 نمبر لانے تھے، نہیں کیا، وہ 3 ہی کو خالی کر لیا، کمپلسری کیا اس نے، پاس ہوا کہ نہیں بتائیے، پاس ہوا کہ نہیں؟ اب ایسا تصور کیا جا رہا ہے امت میں، نہیں کیا ہے، بس نوٹ کیجیے، پاسنگ نمبر بھی اگر آ جائے اس سے بڑا بات کمال کیا ہوگا؟ ایک چھوٹی سی بات دنیا میں بہت بڑی، میرے گھر جھاڑو دینے والا بھی اگر کہے تو ڈرو گے نہیں،
رسول نے کہا اس میں کامیاب تو پھر وہاں بھی کامیاب. تو ہے کوئی جو بغیر قلب کے سوالات کے یہ فلسفہ جو دیا جا رہا ہے کہ نماز کا حساب ہوگا. بے شک نماز کا حساب اگر وہ عمل سے تعلق رکھتا ہے. وہ صحابی جو کھڑے ہیں بارگاہ خدا میں اور ایک بھی نماز نہیں پڑھے ہیں، ایک بھی نماز نہیں پڑھے ہیں، کیا درجہ ان کو حاصل ہوگا بتائیے تو. اس لیے امت کا مطلب وہ آپ کو نماز کے حوالے سے آپ کے ذہن و دماغ کو آپ کا تربیہ بنا رہا ہے. اس سے آپ کو شرم کر رہا ہے. ہم نہیں کہتے کہ نماز نہ پڑھو، نماز نہیں پڑھو، ہمارا بھائی نماز نہیں پڑھو، لیکن نماز پڑھنے کا جو تصور ہے وہ اس تصور میں پڑھو کہ پہلا راؤنڈ ہے ربوبیت کی پہچان، سیکنڈ راؤنڈ ہے مذہب کی پہچان، تیسرا راؤنڈ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور ان کے بارے میں کہنا. ایک اور ایک عظیم ایک نقطہ یاد آ رہا ہے کیونکہ میں ترجمہ کر دوں گا 2-3 آیت کا بس. ایک نقطہ بڑا عظیم نقطہ ہے کہ ماں منکر تقول واہ، جو امیڈیٹلی یاد آ رہی ہے تو چہرے میں بڑے خوبصورت چہرے دیکھ رہا ہوں، اس لیے یہ بات بتانا بہت ضروری ہے. ایک لفظ ہے تیرا رب کون ہے، من رب ہوگا، تیرا رب کون ہے. اچھا وہاں کوئی کلم اور تعلق کے حساب سے جواب نہیں دینا ہے آپ کو. تیرا رب کون اور عربی میں پوچھ رہا ہے، فرشتے عربی میں پوچھ رہے ہیں. اب میں آپ سے عربی پڑھنا شروع کر دوں یا تو سرد کرے گا یا بات آ گیا صحیح ٹھیک ہے، لیکن وہاں تو نہیں بات ہے تو وہاں بھی تو آپ نہیں ہے نا، اس میں عربی نہیں پڑھے. اچھا اللہ کے حکم کے بغیر وہ فرشتے آتے نہیں ہیں. کمال ہے، اللہ کے حکم کے بغیر وہ فرشتے آتے نہیں. اللہ تو جان رہے ہیں کہ میں جاہل ہے، آدمی تو جانتے نہیں، گرامر جانتے نہیں ابھی. تو پھر وہاں پوچھا من رب کا. اچھا اور آٹومیٹک آپ کے منہ سے نکل رہا ربی اللہ. کمال ہے، وہاں پر یہ نہیں بول رہے مائی گاڈ اللہ. کمال ہے، جس کی صبح شام پریکٹس ماں نے بھی کرایا، ٹیوشن بھی نہیں کرے، سب کچھ کرے، وہاں کچھ بھی نہیں نکل رہا. اور جس کی کچھ پریکٹس نہیں کرے وہ وہاں آٹومیٹک نکل رہا ربی اللہ. یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کچھ سمجھے آپ؟ وہ پہلا جو جملہ کہا تھا کہ اللہ کی توفیق اور نظر کرم رسول ہوتا ہے تبھی جا کر مومن ہوتا ہے. سمجھ رہے نا؟ وہاں جب آپ گئے تو وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے دیکھا گیا کہ یہ کوالٹی کوڈ ہے. یہ دیکھیے یہ کوالٹی کوڈ ہے. ارے جھوپڑی میں تھی سکی مگر کھڑے ہو کر نبی کو کیا کہتا تھا نوٹ کر لیا. نبی کو کیا کہتا تھا؟ سوال یہ کہ نا کیا کہتا تھا؟ خدا کی قسم تنہائی میں بھی یہ غریب یہی کہتا تھا یا رسول اللہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بے سمجھے مصطفیٰ کو سلام پڑھتا، بے سمجھے مصطفیٰ کو مان سمجھتا، مصطفیٰ کو مدد کے لیے پکارتا، یہ سب عقیدہ رکھتا تھا. تو اللہ پاک نے ایک جاہل زبان پر عربی کے جملے دے دیا اور کہا کر ربی اللہ. یہ میرا حکم ہے، میرا حکم ہے. لیکن جو مطلب غریب کا پڑھا لکھا ہو، پوری عربی پڑھا لکھا ہو، خدا کی قسم کا حدیث گواہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ صحیح نہیں رکھے گا تو ہر سوال کے جواب میں ایک ہی جملہ کہے گا لا ادری، لا ادری، لا ادری، جس کا معنی ہوتا ہے میں کچھ بھی نہیں جانتا، کچھ بھی نہیں جانتا. 2 سوال کے بارے میں یہی کہے گا میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا. تیسرے سوال میں سوال دیکھے گا اس میں ایک اور دھیان. تیسرا سوال ہو رہا ہے کہ اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. نوٹ کریں جملہ کہتا ہے پرزینٹلی تصور نہیں کہتا تھا، پاسٹ کا تصور ہے نا. مطلب یہ ابھی تم کیا کہہ رہے ہو ایسا نہیں کہ رب کے بارے میں سوال ہو رہا ہے تیرا رب کون ہے. یہ سوال ایک دم پرزینٹلی تیرا دین کیا ہے، یہ سوال پرزینٹلی. ماں کنت تقول فی حالت رجل، اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. اس میں 2 نقطہ، ایک تو ابھی تو کیا کہہ رہا ہے یہ سوال نہیں ہے، تو کیا کہتا تھا. ایک دم آنکھ بند کر کے اگر وہ کہتے کہ میں کہتا تھا مصطفیٰ جانے میں ملا میں کہتا تھا
کوئی سوال ہو رہا ہے مرد کے بارے میں تو ہونا چاہیے کہ یہ مرد رسول ہیں، یہ مرد نبی ہے، لیکن اللہ نے ہمارے ہونٹ کی اتنی حفاظت کی ہے کہ وہاں پر عام لفظ سے وہاں پر بھی مستقبل کو مت پکارو کرو، وہ محمد رسول اللہ نبی اللہ، یہ محمد ہمارے نبی ہے، ہمارے رسول ہیں. تو اس امتحان میں بھی امتحان ہے، بلکہ یوں کہو امتحان کے الفابیٹ میں بھی امتحان ہے، امتحان کے لفظ میں بھی امتحان ہے. جو دنیا میں آپ رسول کو بشریت سے آپ نہیں کیے، دھیان دیجیے گا، وہاں پر سوال واقعی وہی ہو رہا ہے، بشریت والا سوال، رجولیت والا سوال. رجل ہونے کا مطلب ہوتا ہے وہاں یہ نہیں کہ اس نبی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، اس نبی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، نہیں کہا، بلکہ اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. واہ الحمدللہ، جواب مصطفیٰ نے بتا دیا کہ جواب یہ دیں گے تیسرے کوشچن میں، وہ محمد ہے، اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے مخلص بندے ہیں. آخری میں میں دو لفظ کی وضاحت کر دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑی سی رسول ہے. ایک سوال کی آیا اس میں سوچا اس کی وضاحت کروں. رسول اور نبی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ رسول کسے کہتے ہیں اور نبی کسے کہتے ہیں؟ اور کیا کوئی رسول اگر ہوتا ہے تو کوئی زمانہ اس پر ایسا گزرتا کہ وہ رسول نہ ہو، یا کوئی نبی ہوتا ہے تو کوئی زمانہ ایسا گزرتا کہ وہ نبی نہ ہو؟ یہ ایک سوال. سب سے پہلے رسول کا ڈیفینیشن سنیں. رسول کہتے ہیں وہ نبی بعث اللہ من الخلق لتبلیغ احکامہ. رسول اس نبی کو کہتے ہیں، رسول اس نبی کو کہتے ہیں جس نبی کو اللہ نے مخلوق کی طرف بھیجا ہو اپنے احکام کو پھیلانے کے لیے نئی شریعت اور کتاب کے ساتھ. یہ رسول کا ڈیفینیشن ہے. رسول میں نبی کا فرق، رسول وہ نبی ہے، رسول وہ نبی ہے، اور نبی اس کو کہتے ہیں نبی وہ انسان ہے، نبی وہ انسان ہے جس کو اللہ نے مخلوق کی طرف بھیجا ہو اپنے احکام کے لیے. شریعت اور کتاب اس کے لیے ضروری نہیں. نوٹ کیجیے گا، اسی لیے رسولوں کی تعداد کم ہے اور نبیوں کی تعداد زیادہ ہے. 1,02,24,000 بولتے ہیں آپ، اور 300 یا 400 کے درمیان صرف رسول کی تعداد ہے. رسول کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کتاب بھی ملی ہو، شریعت بھی ملی ہو، نئی شریعت. اور نبی اس کو کہتے ہیں جو صرف اللہ کا پیغام لا کر کے دے دے. کتاب کی ضرورت نہیں، کتاب ان کو نہیں ملتی، نئی شریعت ان کو نہیں ملتی. تو کیجیے گا بہت آپ کا ایمان دیکھیے گا. حضرت آدم علیہ السلام، رسول میں میں نے نبی کا پہلو لایا ہے. رسول وہ نبی ہے اور نبی وہ انسان ہے. اب حضرت آدم پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، پیدا کر دیا آدم، الف خاص تو یا کا جو استعمال ہوتا ہے وہ نسبت کے لیے. تو آپ کو آدمی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آدم کی طرف نسبت ہے. بس اب آپ سمجھ جائیے. نیچے سے پہلے جاتا ہوں، آیت 69 سورہ نساء. نیچے سے سب میں اعلیٰ کوالٹی ہے، سب میں اعلیٰ کوالٹی. نیچے سے صالحین کی، صالحین کے اوپر ہے شہداء، اس کے اوپر ہے صدیقین، اس کے اوپر ہے نبیین، اس کے اوپر ہے رسول، اس کے اوپر ہے اولو العزم رسول، اور اس کے اوپر ہے محمد الرسول. اب نیچے سے جتنی بھی اچھی کوالٹی اس کی اینڈنگ ہو گئی محمد پر جا کر. نیچے سے جتنی اچھی کوالٹی آتی ہے اینڈنگ ہو گئی. اب ادھر سے خالق کے بعد پہلے خلق کی ابتدا اور اعلیٰ ہونے کی انتہا. اعلیٰ ہونے کی انتہا ہے. ایمان والے کا ایمان کتنا اچھا لگ رہا ہے، سمجھ گئے نا. تو یہ اچھی کوالٹی کی یہ سلسلے ہیں، یہ سب یہی پر رہے. اولو العزم رسول ایک لفظ بولا ہے آپ نے سمجھ. اولو العزم
یہ سب ان کی نسلیں ہیں. حضرت آدم نوٹ کیجیے گا. اب ایک حدیث بول دیتا ہوں سمجھ جائیے. آنے والے جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں وہ سب نسل آدم. اس حیثیت سے نبی کو بھی آدمی, رسول کو بھی آدمی آنے والے کی دنیا. لیکن پوری دنیا جس حدیث پاک کو مشہور جانتی ہے وہ حدیث یہ ہے, خود تو نبیوں و آدم و بین الماء والطین. ابھی آدم کا وجود بھی تیار نہیں ہوا تھا, میں اس وقت سے نبی تھا. آدمی کے لیے آدم کا ہونا ضروری ہے. حیدرآبادی کے لیے حیدرآباد کا ہونا ضروری ہے. آپ رائچور میں رہے بولے حیدرآبادی کلو پر جائے گا, غلط ہے کہ تو نسبت کے لیے یا تو اس ذات یا اس مقام کا ہونا ضروری ہے. تو آدمی کے لیے آدم کا ہونا ضروری ہے, اور آدم ہی نہیں, آدم سے پہلے آپ کے محمد. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا, ہوں نہیں کہا, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم نہیں تھے. یہ ترجمہ کر دیا, جب آدم نہیں تھے اور جب لفظ نبی تھا. اور نبی کے لیے کیا لفظ ہے؟ نبی اس انسان کو بولتے ہیں, نبی اس انسان کو بولتے ہیں. تو بھائی انسان کی ابتدا تو آدم سے, انسان کی ابتدا تو آدم سے ہو رہی ہے. نبی کے ڈیفینیشن میں انسان, اور یہ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اب انسان سے پہلے نبی بات ہے. سمجھ میں آیا؟ اس کو بولتے ہیں نبی کا سمجھ میں نہ آنا ہی نبی کی ذات کا معجزہ ہے. آج کی پوری تقریر کا خلاصہ سمجھ گئے ہوگا. نبی سمجھ میں نہیں آئے نا, اور جو بات سمجھ میں نہ آئے, جو بات عقل میں نہ آئے, اسی کو معجزہ کہتے ہیں اگر نبی کا مسئلہ ہے. اسی کو قدرت کہتے ہیں اگر خدا کا مسئلہ ہے. اسی کو کرامت کہتے ہیں اگر ولی کا مسئلہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ دیکھیے نا بھائی, تالاب میں مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہی ہے رابعہ قصریہ, آپ ذرا پاؤں رکھ دیجیے نا, مصلی کو چھوڑ نہیں رکھ سکتے. کیوں نہیں رکھ سکتے؟ عقل نہیں کہتی بات, پانی بہا لے جائے گا, ڈوب جائے گا, لیکن وہ پڑھے. تو جو چیز عقل میں نہ آئے, جو چیز شعور میں نہ آئے, جو چیز سمجھ میں نہ آئے, کیا کہنا ہے, جو چیز عقل و قیاس سے, نالج سے, مطلب یہ کہ آپ جس کو حاصل کرنے کے اعتبار سے جو ذرائع ہیں ان ذریعوں سے حاصل نہ کر سکے, اسے کہتے ہیں اگر نبی کا مسئلہ ہو تو معجزہ. آپ کو سمجھ میں آ گیا سرکار, آپ کہہ رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا اور نبی کے لیے انسان ہونا ضروری, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آدم بھی نہیں تھے, اور آدم جب نہیں تھے تو انسان کہاں تھا؟ جو آدم نہیں تھے تو انسان کہاں تھا کہ انسان کی ابتدا تو آدم سے ہو رہی ہے. جواب ملے گا میں نبی تھا, اور نبی کی جو بات سمجھ میں نہ آئے آنکھ موچ کر کہہ دے کہ یہ معجزہ. ایک بڑا سا چٹان ہے, آپ فیس بک وغیرہ پر دیکھیں گے, بڑا سا چٹان ہے, کوئی پیلر نہیں, کوئی سپورٹ نہیں ہے, اور کھڑا ہے, نیچے بھی خالی, آزو بازو میں خالی, کوئی سپورٹ نہیں. کیا کرو گے آپ؟ ہندوستانی ہندی زبان میں چمتکار, لیکن اس چمتکار کا صحیح معنی یہ ہے کہ رب کی طرف نسبت کہو تو کہو یہ قدرت الہی ہے, نبی کی طرف نسبت کہو تو کہو یہ معجزہ مصطفیٰ ہے, غوث کی طرف نسبت کہو تو کہو کرامت غوث ہے. یہی کہو گے کہ نہیں آپ؟ جو عقل میں نہ آئے, جو سمجھ میں نہ آئے, اسے کہتے ہیں نبی سے منسوب ہو تو معجزہ. آپ سمجھ میں آ گیا وہ دو آیت کریمہ سورہ کہف کی لاسٹ آیت کریمہ 111 اور سورہ آمین سجدہ کی آیت نمبر 6, جس میں فرمایا گیا کہ قل انما انا
نبی آدم سے پہلے سے ہے، لہٰذا ہمارا کنیکشن آدم والوں سے ہو سکتا ہے، ان کی طرح ہو سکتے، آدمی سے ہو سکتا، اور نبی کا ایک مقام آدم سے پہلے کا بھی ہے، لہٰذا ماننا پڑے گا کہ ہم نبی کی بشریت کی تحقیقت کا جو عقیدہ سن رہے ہیں یہ نہایت ہی بدعقیدگی ہے، گستاخی ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو ایسے ہی تصور میں ہمیشہ زندہ رکھے، اسی عقیدے پر گامزن رکھے۔ آنے والے جو مقدس قربانی کے لمحے ہیں، پروردگار عالم اپنے فیضان اور کرم سے اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرماتے ہوئے مکمل طور پر پاسدار شریعت کے ساتھ نبی کی محبت اور آئینے میں اس عظیم عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس خصوصی درس کو حبیب پاک کے ساتھ قبول فرمائے، ہم سب کی حاضری و شرکت کو قبول فرمائے، ہم سب کے والدین کی عزت و وقار کی زندگی عطا فرمائے، ہم سب کے اولاد کو پاک فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل سیدنا محمد سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام